ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي عطر بهذه الحفلة بعرف الرسول وطيب الأسلاف الذي زينهم الله بالمعجزات والكرامات وعلى آله وأصحابه في جميع الآونة والأوقات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، جلسے تو بہت ہوتے ہیں، ہزاروں مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، دیگر جلسوں میں صرف ہندوستان کے علماء آپ کی اسٹیج پر ہوتے ہیں، لیکن آج کا جلسہ ایک ایسا تاریخ ساز جلسہ ہے، مرکز عقیدت جہاں سرکار غوث اعظم آرام فرما ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لے نہیں سکتا۔ اس بارگاہ سے عظیم مہمان، عظیم عالم دین، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم منطقی، کئی سارے علوم و فنون کے ماہر، جنہیں بغداد میں منارت العلم یعنی علم کا مینارہ کہا جاتا ہے، وہ ذات ان قریب رونق اسٹیج ہونے والی ہے۔ یہ آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ آپ ان آنکھوں کو دیکھنے والے ہیں جو آنکھیں بارہا سرکار غوث اعظم کے روضے کی زیارت کی ہے۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے جن کے اشارے سے ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ جب نگاہیں اٹھتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، جب کرۂ ارض پہ کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے پلٹ آئے، جب کسی کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کنواں ہمیشہ کے لیے چشمے شیریں بن جائے، جب کسی بیمار کو چھو دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے شفایاب ہو جائے، جب کسی دلہن کو اپنا پسیدہ دے دیں وہ دلہن بھی مہکے، ساتھ ہی ساتھ اس کے کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ بھی مہک جائے۔ بس یہیں تک نہیں، رب قدیر نے قرآن مجید میں کئی القابات سے نوازا ہے۔ آج کا جلسہ دستار بندی پر مشتمل ہے۔ 15 حفاظ کرام جن کے سر پر دستار حفظ کا صحرا، دستار حفظ کی ایک بے مثال پگڑی پیش کی جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن القابات سے رب قدیر نے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری ذاکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری ایوب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جو کچھ میں قرآن کی تلاوت سیکھا ہوں یہ حنفیہ ضیاء القرآن کا دین ہے۔ قاری ایوب صاحب کا کیا کہنا، بڑی محنتیں کی انہوں نے میرے پیچھے، اور یہ کہا کہ اگر کسی خانقاہ کا شہزادہ اگر صحیح قرآن پڑھے تو اس خانقاہ میں جو آئے تو اس کے قرآن کی اصلاح ہوتی رہے گی۔
بڑی شفقتوں سے انہیں مجھے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور قاری ذاکر صاحب کی یہ خصوصیت ہے، اکثر بڑے عالم کے بیٹے یا خانقاہ کے شہزادگان کو قاری ایوب کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی درسگاہ میں جو تعلیم ہوتی ہے، میں فخریہ کہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے، وہ تعلیم، حفظ کی تعلیم کسی اور درسگاہ میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب پاک کے رخ انور اور زلف عنبری کا تذکرہ کرنا چاہا تو قرآن پکار اٹھا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ بس یہیں تک نہیں، جس کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جس کی حکومت دریا کی روانی پر ہے، جس کی حکومت آبشاروں کے نغمے پر ہے، جس کی حکومت کہکشاں کے جمال پر ہے، جس کی حکومت عرش و کرسی پر ہے، آئیے ہم اور آپ اسی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا محاسبہ کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا، جب جب باطل قوتوں نے سر ابھارنے کی کوشش کی، ان کی سرکوبی کے لیے پروردگار عالم نے کسی نہ کسی مجاہد کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے خدا کی پاکی بولیں سبحان اللہ۔ نقیب اجلاس تو کوشش کر کر کے تھک گئے، اب میں کوشش کرتا ہوں آپ جاگ سکتے ہیں کہ نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، وارفتگی میں کہیے سبحان اللہ، سیفتگی میں کہیے سبحان اللہ، اپنے خدا کی مشیت کا اعلان کیجئے، کہیے ما شاء اللہ، اپنے خدا کا شکر بجا لائیں، کہیں الحمدللہ، اور میرے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیجئے، کہیں لا الہ الا اللہ، اور میرے نبی کی نبوت کا اعلان کر دیں، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام آ جائے، انگوٹھا چومنا ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے، اور جب میرے نبی کا نام آ جائے جو انگوٹھا چومتا ہے، حدیث پاک کہتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کہیں فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اور کہیں فرمایا حلت لہو شفاعتی، یعنی جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے، اس کے اوپر میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بس یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے، نہ کبھی اسے آشوب چشم کی بیماری ہوگی، اور نہ کبھی وہ اندھا و نابینا ہوگا۔ بس یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کل ہو کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہوگا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت کی بہاروں میں جائے گا، جنت کی گلستان میں جائے گا۔ یہیں پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے، جو شخص میرے نبی کے نام آ جائے، میرے نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لے، اس پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے، شفاعت حلال ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب میرے نبی کے نام کا یہ کمال ہے تو نبی پاک کی ذات کا کیا کمال ہوگا، نبی پاک کے اوصاف کا کیا کمال ہوگا۔ حضرات، صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، چین و جاپان تک، پوری دنیا یہی کہتی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، نبی کے لائے ہوئے پیغامات کو ختم کر دیے جائیں۔ آئیے میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوا چلوں، جاپان کو کون نہیں جانتا؟ اگر کسی شے میں میڈ ان جاپان لکھا رہا ہے، لوگ اسے فخر سے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اچھی ہے، اس کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ جاپان کی شے کبھی خراب نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جاپان ہی ایک ایسا ملک ہے
جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت پر پابندی عائد کیا تھا۔ ایک جاپان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ پابندی عائد کی کہ ہماری ماں اور بہنیں برقع پہن نہیں سکتی۔ گویا کہ پوری دنیا میں یہ سازشیں رچی جا رہی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے نہیں جا رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو مارا نہیں جا رہا ہے؟ اسی مسجد اقصی کی بقا کے لیے صلاح الدین ایوبی نے کن کن جانوں کو قربان کیا تھا؟ اسی مسجد اقصی کی بقا کے لیے، بیت المقدس کی بقا کے لیے، قبلہ اول کی بقا کے لیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کن کن چیزوں کا سہارا نہیں لیا؟ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ کشش دی ہے، تم اسے جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے پروردگار عالم اتنا اس کو اعلیٰ کرتا چلا جائے گا، اسے بالا کرتا چلا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی کا نام اس زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ لفظ محمد ایک 4 حرفوں کا مرکب ہے۔ لفظ محمد میں میم ہے، لفظ محمد میں ہا ہے، لفظ محمد میں میم ہے، پھر لفظ محمد میں دال ہے۔ لفظ محمد کے میم کو نکال دو تو حمد بچ رہا ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہوتا ہے، حمد کے معنی توصیف کے ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، لفظ محمد کے ہا کو نکال دے تو مد بچ رہا ہے۔ مد کے معنی کھینچنے کے ہوتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا جنب غفیر ہے۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو ان کی بارگاہ میں بھیجا ہوگا، ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ جہاں مد آ جائے بیٹا وہاں کھینچ لیا کرو۔ گویا کہ میرا نبی اپنے غلاموں کو کھینچ کر رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ لفظ محمد کے دوسرے بیم کو نکال دو تو دال بچ رہا ہے۔ دال کے معنی رہنما کے ہوتا ہے، دال کے معنی رہبر کے ہوتا ہے، دال کے معنی گائیڈ کے ہوتا ہے۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، سن لو، جب تم میرے نبی کے نام کو بے معنی نہیں بنا سکے تو نبی پاک کی ذات کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج کی بات نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں بھی سرکار کو آزمایا گیا، سرکار کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کون نہیں جانتا ابو جہل کو؟ کون نہیں جانتا ابو جہل کی سرکشی کو؟ ہر قدم پہ اس نے کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں ایک پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور اس کے پہلوانی کی شہرت یہ تھی کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے پہلوانی کے بارے میں ملک عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی چٹائی پر کھڑا ہو جاتا، چاروں طرف سے لوگ چٹائی کو کھینچتے، چٹائی تو ٹوٹ جاتی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ اور عرب میں اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا، کسی نے اس کو پچھاڑا نہیں تھا۔ ابو جہل نے جناب رکانہ سے کہا کہ رکانہ، تم جانتے ہو یہ جو محمد ہے عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ تم صرف اللہ کی پرستش کرو، ایک خدا کے سامنے جھکو، لات کی پرستش نہ کرو، منات کی پرستش نہ کرو، حبل کی پرستش نہ کرو، یہ معبودان باطل ہیں کہ تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک خدا کے سامنے جھک لو۔ بتاؤ ہمارے آبا و اجداد نے منات کی پرستش کی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے حبل کی پرستش کی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے ان معبودان کو پرستش کی ہے، لیکن ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آئیے، اس نے یہ کہا کہ رکانہ تم جاؤ، انہیں یہ کہو کہ اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ پہلوانی کرو، اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ کشتی کھیلو، اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ گتھم گتا ہو کر کشتی کا مظاہرہ کرو۔ جناب رکانہ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اے محمد عربی، میں نے سنا ہے تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ کشتی کھیلو، پہلوانی کرو۔ نبی پاک نے مسکرایا اور کہا کہ رکانہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ پہلوانی کرنا اور ہے، رسالت اور ہے، کشتی کھیلنا اور ہے، نبوت اور ہے، ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، ریلیشن نہیں ہے، رابطہ و تعلق نہیں ہے۔ لیکن جناب رکانہ بزید ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو میرے ساتھ کشتی کھیلنا ہی پڑے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا رکانہ تم وعدہ کرو، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں گا کیا تم مجھے نبی مان لو گے؟ جناب رکانہ نے کہا میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضرات جناب رکانہ نے سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب للکارا اور یہ کہا اے محمد عربی تم کو میرے ساتھ کشتی کھیلنا ہی پڑے گا، پہلوانی کرنے ہی پڑے گی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا رکانہ تم وعدہ کرو اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں گا تم مجھے نبی مان لو گے؟ جناب رکانہ نے کہا ہاں میں آپ کو نبی مان لوں گا، کفر کی زنجیر کو توڑ کر آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا لوں گا، کفر کی گردن کو مروڑ کر اسلام کے صاحبہ میں آ جاؤں گا۔ حضرات دنیا کا دستور ہے کہ جب اکھاڑا ہوتا ہے پہلوانی سے پہلے پہلوان ورزشیں کیا کرتا ہے، ایکسرسائز کیا کرتا ہے، ڈن بیٹھک کیا کرتا ہے۔ جناب رکانہ معمول کے مطابق ورزشیں کرنے لگے، ڈن بیٹھک کرنے لگے، جو ہی ان کی نگاہیں میرے نبی کی نگاہوں سے چار ہوئی وہ پکار اٹھے اے محمد عربی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہلوانی کرنے سے پہلے، کشتی کھیلنے سے پہلے ورزشیں کی جاتی ہے، ایکسرسائز کیا جاتا ہے؟ اے محمد عربی تیاری تو کر لو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رکانہ سن، تیاری تو وہ کرتا ہے جس کو تیار ہونا ہو، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، جب چاہو میرا مقابلہ کر لو۔ حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مکے کی وادی اس بات کی شاہد ہے، ایک طرف جناب رکانہ ہے، دوسری طرف ہمارے رسول ہیں، دونوں بغل گیر ہوتے ہیں، ایک لمحہ نہیں گزرتا جناب رکانہ نیچے میرے سرکار اوپر ہو جاتے ہیں، جناب رکانہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے محمد عربی ایک موقع اور دیا جائے، ایک چانس اور دیا جائے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا رکانہ سن، تو قیامت تک موقع مانگتا رہے گا، تو قیامت تک چانس مانگتا رہے گا، تجھے نیچے رہنا ہے مجھے اوپر رہنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ کو اعلیٰ کیا ہے، میرے رب نے مجھ کو بالا کیا ہے، میرے رب نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ جناب رکانہ کو دوسری مرتبہ میرے نبی موقع دے دیتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے، جناب رکانہ نیچے میرے سرکار اوپر ہو جاتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی موقع دیا جاتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے، جناب رکانہ نیچے میرے سرکار اوپر۔ مکے والوں نے یہ سوچا تھا میرے نبی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرے نبی کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، میرے نبی صوم وصال رکھا کرتے ہیں، سالہ سال روزہ رکھتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کہتی ہے ایک نبی کے اندر جنت کے 40 مردوں کی طاقت ہوا کرتی ہے اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یہیں پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے ظالموں سن لو، جب ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، جو نبی نہیں نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، پیغمبروں کا پیغمبر ہو، اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہر زمانے میں اسلام کو آزمانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، کبھی پیغمبر اسلام کو آزمایا گیا، کبھی دیگر اولیاء کرام کو آزمایا گیا، کئی صحابہ کو آزمایا گیا، لیکن جب آزمایا گیا پروردگار عالم نے ایک مجاہد کو بھیج کر اسلام کی تحفظ کی ہے۔ بندہ نوازا ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ میرا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اتحاد و یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عظیم مہمان، عظیم عالم دین بغداد معلیٰ سے آپ کے روبرو آ چکے ہیں۔ اس کے بعد کا پروگرام کیا ہے؟ قاری مسیم رضا صاحب